السلام علیکم۔ آپ نے اکثر سوشل میڈیا کو اسکرول کرتے ہوئے ایک کوٹ پڑھا ہوگا کہ جب تک انسان کا اندر کا موسم اچھا نہیں ہوتا، اسے باہر ہونے والی چیزیں کچھ خاص اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ چاہے باہر اچھا بھی کچھ ہو رہا ہوگا تب بھی آپ اسے انجوائے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر کے حالات بہتر نہیں ہیں، رائٹ؟ تو ہم اتنا غور نہیں کرتے اس پہ، ہمیں اچھا تو بڑا لگتا ہے یہ کوٹ، لیکن ہم بس ایویں ہی اسے رینڈم سا ایسے ہی سمجھ کے اسے اسکرول اپ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ریئلٹی دیکھیں تو یہ واقعی ہی یو نو ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ جب تک آپ کا ذہن ایٹ ایز نہیں ہوگا تب تک آپ خوش نہیں ہو پائیں گے، آپ ایک سیٹسفائیڈ لائف نہیں گزار پائیں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے اس میں کہ پھر ہم اپنے ذہن کو ایٹ ایز کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے اندر کے حالات کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، رائٹ؟ تو اندر کے حالات کو بہتر بنانے کی ویسے تو بہت سی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ افیکٹو ون ہے وہ میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن کو نام سن کے تو بڑا آپ کو بڑی چیز لگ رہی ہوگی، کچھ لوگ جنہیں تھوڑا بہت اندازہ ہے، جنہوں نے کوئی ایک آدھ ویڈیو وغیرہ دیکھی ہوگی اس پہ، انہیں لگ رہا ہوگا کہ جی یہ تو وہی وہ ایسے کر کے اور لیگس کراس کر کے وہ جو پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تار کے دنیا ہو جاتے ہیں، یہ کچھ اس ٹائپ کا کانسیپٹ ہے۔ مہاتما وہ گوتم بدھا بن جانے والا ایک کانسیپٹ ہے، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ تو جی بدھ مت والوں نے سے لنکڈ ہے یہ چیز، تو یہ ریلیونٹ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہ چیز اس طرح سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا میں آپ سے ریل اس کا میننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کا اتنا سا مطلب ہے صرف کہ آپ اٹینشن پے کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ چیزوں پہ اٹینشن پے کریں، چاہے وہ آپ جنرلی کھانا کھاتے ہوئے اس کو اٹینشن پے کر کے، چبا کے، اس کا ٹیسٹ فیل کر کے، موبائل سائڈ پہ رکھ کے، رائٹ، آپ جب کھا رہے ہیں کھانا اسے محسوس کر رہے ہیں، تو وہ چیز بھی آپ کی میڈیٹیشن ہے۔ جب بھی آپ اٹینشن پے کر رہے ہیں اس کا ایک جنرل سا نام دے دیا گیا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، میڈیٹیشن ہے۔ اب ایون قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھو۔ ایک زمانہ تھا جب صحابی پڑھا کرتے تھے تو وہ قرآن کے جو صفحے ہیں وہ تر ہو جایا کرتے تھے، رائٹ، جس بیکاز کہ وہ پریزنٹ مومنٹ میں رہ کے اس سے اٹینشن پے کر کے پڑھ رہے ہوا کرتے تھے، رائٹ۔ نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ فیل کریں، آپ جو میننگ ہے اس پہ اٹینشن پے کریں، پریزنٹ مومنٹ میں رہ کے جو آپ چیزیں خدا کے سامنے بول رہے ہیں، آپ اس کا میننگ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ فیل کر سکیں ایک ایک سٹیپ کا، آپ کو تبھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اٹینشن پے کرنی ہے۔ اب اٹینشن آپ کسی بھی طریقے سے پے کر سکتے ہیں، رائٹ۔ اٹینشن پے کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پرٹیکولر آسن وہ پراپر لیگ کراس کر کے بیٹھیں، یا پھر آپ کوئی پرٹیکولر ایک پوسچر میں بیٹھیں۔ آپ سمپلی جو بھی کام کر رہے ہیں اپنی لائف میں، آپ جیسے میں نے اگزامپل دی، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی اور پرٹیکولر کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کو پراپر پریزنٹ ہو کے اس لمحے میں موجود ہو کے جب آپ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ چیز آٹومیٹیکلی آپ کے لیے وہی ایفیکٹس لے کے آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو یہ میڈیٹیشن کے نتیجے میں بتایا گیا۔ میڈیٹیشن بیسیکلی یہ جان کبات زن ایک سائنٹسٹ تھا جس نے میڈیٹیشن کو میڈیسن میں انٹروڈیوس کروایا، رائٹ، اور اس پہ پھر تقریباً 40 سال تک اس پہ ریسرچ ہوتی رہی اور یہ دیکھا جاتا رہا کہ کیا یہ واقعی ہی ہیلپ فل ہے کہ ہم اسے ایک میڈیکل پروفیشن کے ساتھ لنک کریں، اور یہ بڑا حیران کن نتیجے اس کا نکلا کہ واقعی ہی جب آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہیں، اٹینشن پے کرتے ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں ان پہ آن پرپس، رائٹ، اور آپ جج نہیں کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ نہیں کہہ رہے اچھا ہے برا ہے، جیسا بھی ہے بس ہو رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے چیزوں کو نوٹس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے واقعی ہی بہت زیادہ افیکٹو رہتی ہے، اکثیر اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر آتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس میں مائنڈ فلنس کے لیے
ڈفرینٹ ٹیکنیکس لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ موم بتی سامنے رکھ کے اس کے اوپر نظریں جما کے بیٹھے رہتے ہیں. مین مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنی فل اٹینشن ایک جگہ پہ فوکس کر کے بیٹھنا ہے, رائٹ. اور آپ کا ذہن اوبویسلی بار بار ڈائیورٹ ہوگا, ادھر ادھر جائے گا, لیکن آپ نے اپنے ذہن کو پھر واپس لے کے اسی پرٹیکولر پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے موم بتی جلائی جائے, آپ دیوار پہ دیکھیں کوئی ایک پرٹیکولر جو بھی پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ فوکس کر کے بیٹھ جائیں, رائٹ. اور وہ جو پرٹیکولر پوائنٹ ہے وہ آپ جب آپ کا ذہن اس سے ہٹے گا, آپ نے واپس اپنی سوچوں کو دوبارہ اس پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے, انرجی واپس لے کے آنی ہے, تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ لے کے آئے گی. یہ چیز بھی میڈیٹیشن. اسی طرح سے کچھ لوگ بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں, سانس اندر لے کے جا رہے ہیں, بریدھ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ موسٹلی یوز کیا جاتا ہے اور میرے خیال میں زیادہ ہیلپ فل رہ جاتا ہے, کیونکہ سانس ویسے بھی ہمارے سوچوں کو ہمارے کنٹرول میں کرنے کا ایک ٹول ہے. اور جب ہماری سانسیں ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہیں, ہم بڑی شیلو بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. جب ہم فل گہری سانس لیتے ہیں تو یہ چیز آٹومیٹیکلی ہماری ہیلپ کرتی ہے ہمارے دماغ کو ہمارے کنٹرول میں لے کے آنے میں. پھر جب اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جب سانس اندر لے کے جا رہے ہیں, ہم فوکس کر رہے ہیں, ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں ہم سانس اندر لے کے جا رہے ہیں, سانس باہر لے کے آ رہے ہیں, بریدھ ان بریدھ آؤٹ. یہ جو چیز ہے جب ہم اس کے اوپر اٹینشن پے کیے رکھتے ہیں, اور یقین کیجئے دیکھنے میں یہ بڑی آسان سی ایکسرسائز لگ رہی ہے, آپ کرنا اسٹارٹ کریں گے آپ کو محسوس ہوگا, آپ کو یہ ریئلائز ہوگا انفیکٹ کہ یہ بالکل بھی آسان ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ کریں گے, آپ کا اسٹارٹ میں تو 20 سے 25 سیکنڈ میں ہی آپ کا دماغ ڈائیورٹ کر جائے گا, آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا اسٹارٹ کر دیں گے. تو یہاں پہ مین چیز یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے, آپ نے بار بار مشق کرنی ہے. جب آپ کا ذہن دور جائے گا, کسی اور چیز کے بارے میں سوچے گا, واپس لے کے آئیں اسے, رائٹ. جس بھی چیز پہ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے, چاہے سانس پہ کیا ہوا ہے, کسی نقطے پہ کیا ہوا ہے. کچھ لوگ پرٹیکولر کچھ منتراز ساتھ ساتھ بولتے رہتے ہیں, اوم, رائٹ. اب یہ ہے, اور کوئی بھی, تو جو بھی آپ جس بھی چیز پہ آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں اسی پہ بس فوکس کیے رکھیں. دماغ ادھر ادھر جائے گا, سوچیں ادھر ادھر جائیں گی, واپس پکڑ کے انہیں دوبارہ لے کے آؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نوٹس کریں گے, پھر آپ کی جو سوچیں ہیں وہ پھر آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. آپ نے پھر اپنی اٹینشن کو واپس اس پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے. تو جب آپ اس طرح سے اپنی اٹینشن کو واپس اپنے اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں گے تو آپ کے لیے پریزنٹ مومنٹ میں آنا آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیکنیک جو کہ میں لازمی ہی مینشن کر رہی ہوتی ہوں اپنی ہر دوسری ویڈیو میں, کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے اور بڑا اس کا ایک امیڈیٹ ایفیکٹ آتا ہے, آپ کو فوراً سے اس کے ریزلٹس نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ گراؤنڈنگ ٹیکنیک ہے. لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے بڑا ڈیٹیل میں اسے ڈسکس کیا. 5 4 3 2 1. تو 5 چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے, 4 چیزوں کو آپ نے محسوس کرنا ہے, ٹچ کرنا ہے, رائٹ. 3 چیزوں کو سننا ہے, 3 ڈفرینٹ آوازوں کو, پنکھے کی آواز ہے, باہر چڑیا کے چہچہانے کی آواز ہے, رائٹ. اور کوئی بھی پرٹیکولر چیز جو بھی آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں آپ نے انہیں سننا ہے, رائٹ. تو وہ جو 3 چیزوں کو آپ نے سن لیا, 2 چیزوں کو آپ اسمیل کر لیں گے, ایک چیز کو آپ ٹیسٹ کر لیں گے. جب آپ اس طرح سے اتنی چیزوں کو انوالو کریں گے, اپنی اتنی سینسز کو انوالو کریں گے, تو اس سے آٹومیٹیکلی آپ واپس پریزنٹ مومنٹ میں آ جائیں گے, رائٹ. تو اس طرح سے یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں. ویسے تو مائنڈ فلنس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں اس میں ضروری ہے. آپ جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, اس ٹائم پہ بھی ہماری عادت ہے ہم اسکرول کرتے رہتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں, ہم کوئی بھی اور کام کر رہے ہوں گے ساتھ ہمارا موبائل لگا پڑا ہوگا, جس کی وجہ سے ہماری اٹینشن ڈائیورٹ رہتی ہے, ہم ایک پرٹیکولر چیز کو اس طرح سے اٹینشن نہیں پے کر پاتے. تو جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ہم ڈیلی روٹین میں کر رہے ہیں ان کو ہم پراپر اٹینشن پے کر کے کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی ہم پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتے ہیں. اور جب ہم پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ جو فیوچر کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں, پاسٹ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں, ریگریٹس ہیں, وہ سارے کے سارے فار اے مومنٹ ختم ہو جاتے ہیں. ہم اس لمحے کو جینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, رائٹ. ہم تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن ہم سانس لے پاتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے جب آپ اسے پریکٹس کرتے رہتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, تو اس کے حیران کن اثرات آپ کو نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.